أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذین ہاں جی ایک آواز ہے اللہ، وہ نہیں ہے اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے نام مبارک کے علاوہ ہر حرف لام ہمیشہ باریک آواز سے پڑھا جاتا ہے۔ اگر ہم اس کو پچھلے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو یوں پڑھا جائے گا الا الفاسقین الذین۔ اگر ہم یہاں پر وقف کر لیں دونوں طریقے درست ہیں، پھر یہاں الذین پڑھا جائے گا الذین ینقضون۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد قاف ہے اور قاف حروف اخفا میں سے ہے، لہذا یہاں پر اخفا یعنی غنہ کے ساتھ ادا کیا جائے گا ینقضون۔ اور اس لفظ میں یہ واو مدہ ہے، واو ساکن واو سے پہلے پیش، لہذا حرف واو کو دوات کے ساتھ ملا کر لمبا پڑھیں گے ینقضون عہد اللہ۔ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام مبارک سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے، لہذا حرف لام کو موٹا پڑھا جائے گا عہد اللہ۔ نون ساکن کے بعد حرف با آ رہی ہے، لہذا جب نون ساکن کے بعد با ہو تو اسے اقلاب کہتے ہیں، میم سے بدل کر پڑھا جائے گا میم، یعنی مین کی بجائے مم، اور غنہ کیا جائے گا میم بعدی میثاقہ۔ یا ساکن یا سے پہلے زیر یا مدہ، الف ساکن الف سے پہلے زبر الف مدہ، اور آ کے نیچے کھڑی زیر ہے جو کہ یا مدہ کی طرح پڑھی جائے گی میثاقہ۔ وَيَقْطَعُونَ، قاف میں قلقلہ کیا جائے گا، 5 حروف ہیں جن کو حروف قلقلہ کہا جاتا ہے، قاف، طا، با، جیم اور دال۔ جب ان کے اوپر جزم داخل ہوتی ہے تو پچھلے حرف کو ساتھ ملاتے ہوئے آواز جنبش کے ساتھ ادا کی جاتی ہے وَيَقْطَعُونَ۔ واو ساکن واو سے پہلے پیش واو مدہ ما امر اللہ۔ الف خالی الف سے پہلے زبر اور اس کے بعد حمزہ آ گیا ہے، اس کو مد منفصل کہا جائے گا، اس میں حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے ما امر اللہ بہ۔ یہاں آپ دیکھیں نون ساکن کے بعد یا ہے اور یا حروف یرملون میں سے ہے، اور یرملون کی 2 قسمیں ہو جاتی ہیں، ادغام بالغنہ اور ادغام بلا غنہ۔ بالغنہ کے 4 حروف ہیں یا میم واو نون، لہذا یہاں پر غنہ اور ادغام دونوں ہوں گے این یوصل۔ یو صالہ میں واو ساکن واو سے پہلے پیش واو مدہ وَيُفْسِدُونَ، واو ساکن واو سے پہلے پیش واو مدہ فی الارض۔ یہاں پہ وقف کریں گے تو زیر کی بجائے ضاد جسم یعنی ساکن پڑھی جائے گی فی الارض اولئک۔ مد متصل اسے ہم کہیں گے اس لیے کہ اس میں حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے اولئک
هم الخاسرون. پھر پڑھیں گے الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أولئك هم الخاسرون. یہاں پہ بھی مد داخل ہو رہی ہے، مد منفصل کھڑی زیر کے بعد دوسرے کلمہ میں حمزہ ہے. بھی جی خود سے پڑھیں گے. ہاں جی ایک آواز مجھے آئی ہے فی الارض پڑھنے کی، ارض نہیں ہے، ارض ارض ضاد فی الارض. جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت شاندار ہو گیا ہے، اور قوانین بھی اب الحمدللہ تعالی وہ یاد ہونے لگے ہیں، اور اس کے مطابق ماشاء اللہ اب پڑھنے لگے ہیں. اب آپ پڑھتے ہیں تو مجھے بھی لطف آتا ہے الحمدللہ، اور خوشی محسوس ہوتی ہے. الحمدللہ 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 الحمدللہ. الذین کا معنی ہے جو. اچھا فعل ماضی اور فعل مضارع. فعل مضارع میں 4 حروف ہوتے ہیں، الف تا یا نون، جن کو علامات مضارع کہا جاتا ہے. علامات مضارع. مضارع یہ وہ فعل ہے جس میں فعل حال اور فعل مستقبل دونوں پائے جاتے ہیں. علامات مضارع یہ جو 4 حروف ہیں ان سے ہم پہچان کر سکتے ہیں جس بھی کلمہ کے شروع میں ان 4 حروف میں سے کوئی حرف ہوگا وہ فعل مضارع ہوگا. اور واو نون آخر میں جمع کی علامت ہے. لہذا 2 چیزیں جب بھی آپ یہ دیکھیں آپ کو اکثر یہ ایسے لفظ ملیں گے کہ ان کے شروع کے اندر ان 4 حروف میں سے کوئی حرف ہو سکتا ہے، یا آخر میں ان کے واو نون ہو سکتا ہے. واو نون ہو تو جمع کی علامت ہے، اور شروع میں یا لگی ہوئی ہو تو یہ بھی فعل مضارع کی علامت ہے. لہذا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یا شروع میں لگی ہوئی ہے، یہ علامت مضارع. واو نون آخر میں ہے، یہ علامت جمع ہے. بیچ میں اصل لفظ ہے، اب یا کو ہٹا دیں، واو نون کو ہٹا دیں، بیچ میں اب اصل لفظ
نون قاف اور دواد، نون قاف اور دواد یہ لفظ ہے، یہ لفظ ہے نقض ینقض، ٹھیک ہے جی، اس کا مطلب ہوتا ہے توڑنا، نقض اس نے توڑا۔ اب یہ چونکہ فعل مضارع ہے، یا بتا رہی ہے یہ فعل مضارع ہے، لہذا اس کا ترجمہ ہم نے فعل حال کے ساتھ کرنا ہے، اور فعل حال کی نشانی ہوتی ہے کہ اردو میں اس کے آخر میں تا ہے، تی ہے، تے ہیں آتا ہے، جمع ہے توڑتے ہیں۔ اب چونکہ شروع میں جو آ گیا ہے موصولہ آ گیا ہے، اب ہم یہاں پر وہ نہیں لگائیں گے، حالانکہ یا کا ترجمہ وہ ہوتا ہے، تو جو توڑتے ہیں، جو توڑتے ہیں، عہد اللہ، اب یہ سیدھا معنی ہو گیا، آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا، اللہ کا عہد، عہد وعدہ، من بعد، یہ لفظ ہم بعد لفظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، بعد کا مطلب بعد، من بعد بعد، اس کے بعد، یا اس من کا معنی سے ہوتا ہے، بعد کا معنی بعد، میثاق، میثاق کہتے ہیں پختہ وعدہ، اور ہی ضمیر ہے، معنی ہوتا ہے اس کا اس، واہ بتا رہی ہے کہ یہاں پہ بات کنٹینیو ہے اور ایک اور اگلا جملہ شروع ہو گیا ہے، تو یہاں تک جو ہے ایک بات مکمل ہو رہی ہے، لہذا آپ اس کو اگر دیکھیں تو ترجمہ آپ کی سمجھ میں آ سکتا ہے، جو توڑتے ہیں اللہ کے وعدے کو بعد اس کے پختہ کرنے کے، بعد اس کے پختہ وعدہ کر لینے کے بعد جو اس کو توڑتے ہیں، اللہ سے پختہ وعدہ کر لینے کے بعد جو توڑتے ہیں، ینقضون توڑتے ہیں، اور اب اسی ترتیب سے جیسے آپ نے لفظ نکالا یہاں بھی آپ نکالیں، بالکل وہی سیم پیٹرن ہے، یقطعون، یا علیحدہ کر دیں، واؤ علیحدہ کر دیں، بیچ میں لفظ کیا نکلا، قطع، قطع کا مطلب کیا ہوتا ہے، کاٹنا۔ اب ترجمہ آپ کر سکتے ہیں، اب یہاں الذین وہی شامل ہے اس کو، چونکہ واو آ گیا ہے، واو عاطفہ ہے، ٹھیک ہے، اور جو کاٹتے ہیں، ما جو موصولہ ہے، امر اللہ، امارا، فعل، امارا، ٹھیک ہے، یہ وہی وزن ہے فعل ماضی کا، امارا، امارا حکم دیا، امارا امر ہوتا ہے حکم دینا، امارا حکم دیا، اللہ نے، ساتھ اس کے، ان یہ کہ، یوصلا جوڑا جائے، یوصلا جوڑا جائے، وصلا یوصل ہوتا ہے، اور یہ یوصلا ہے، یہ جو ہے وہ پیسو وائس، جوڑا جائے، ہاں جی، جی جی جوڑنا، وصل سے، وصال سے، یہ کہ اسے جوڑا جائے، اور کاٹتے ہیں اللہ، جو حکم دیا اللہ نے یہ کہ اسے جوڑا جائے، اللہ نے جس کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو کاٹتے ہیں، توڑتے ہیں اللہ کے وعدے کو بعد اس کے پختہ کرنے کے، اور کاٹتے ہیں اس حکم کو جو اللہ نے جوڑنے کا دیا، اللہ نے جو جوڑنے کا حکم دیا اس کو کاٹتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ یہ بھی اسی طرح سے ہے، یا علیحدہ کر دی، واو علیحدہ کر دیا، بیچ میں لفظ نکلا ہے فا سین دال، فسد، فسادہ یفسد، فسادہ یفسد، اس سے ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ لفظ فساد ہے، تو ترجمہ کیا ہو جائے گا، وہ فساد کرتے ہیں، فی کا معنی ہے میں، ارض کا معنی ہے زمین،
اور زمین میں فساد کرتے ہیں. اولئک جو ہے یہ اس میں اشارہ بعید ہے، اس میں اشارہ بعید ہے. وہ سب اب جب یہ اس میں اشارہ بعید اور اس کے ساتھ ضمیر منفصلہ یہ اکٹھی آ گئی ہیں دو بار، وہ سب اس کا مطلب ہے وہی خاسرون نقصان اٹھانے والے. خسارہ کا جو لفظ ہے اس سے خاسرون مفلحون مؤمنون یہ سارے جو اس وزن پر آنے والے ہیں، فاعلون، ٹھیک ہے، خاسرون نقصان اٹھانے والے. وہی نقصان اٹھانے والے ہیں. اولئک هم الخاسرون، وہی نقصان اٹھانے والے. پھر توجہ کیجیے گا، جو لفظ بول رہا ہوں، ینقضون توڑتے ہیں، عہد اللہ من بعد میثاقہ پختہ وعدہ کر لینے کے، ویقطعون اور کاٹتے ہیں، ما امر اللہ جو اللہ نے حکم دیا، بہی ساتھ اس کے، ان یوصل کہ اسے جوڑا جائے. ان کا مطلب ہے یہ کہ، ان کا مطلب ہے یہ کہ، ان یوصل کہ اسے جوڑا جائے. یہ جو ان آ گیا نا شروع میں، ان، اس ان نے اس کی زبر دے دی ہے، ان کی وجہ سے اس کے اوپر زبر آئی. ان یوصل یہ کہ اسے جوڑا جائے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور زمین میں فساد کرتے ہیں. اولئک هم الخاسرون وہی نقصان اٹھانے والے. یہ اللہ پاک نے فاسقین کی خصوصیات صفات بیان کی ہیں کہ فاسقین کون ہیں. یہاں جو پیچھے بیان گزرا ہے اس میں فرمایا گیا کہ ایمان والے جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، اور کافر کہتے ہیں کہ اللہ کو اس مثال کے دینے سے کیا سروکار ہے. اللہ نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، وہ قرآنی مثالیں دے کر بہت سارے لوگوں کو اس سے گمراہ کر دیتا ہے اور بہت ساروں کو ہدایت یافتہ کر دیتا ہے. وما یضل بہ الا الفاسقین اور وہ اس سے گمراہ نہیں کرتا مگر فاسقوں کو. تو یہاں سوال پیدا ہوتا تھا کہ جب اللہ خود گمراہ کسی کو کر رہا ہے، یضل بہ کثیرا، بہت سارے لوگ اس قرآن کے ذریعے سے، قرآن فرما رہا ہے، گمراہ ہو جاتے ہیں، فرمایا، اور اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی، فرمایا یضل بہ، وہ گمراہ کر دیتا ہے بہت ساروں کو اس کے ساتھ، یعنی اس قرآن مجید کے ساتھ. قرآن مجید کے اندر جو مثالیں دی گئی ہیں، تعلیمات دی گئی ہیں، انہی تعلیمات، احکامات اور مثالوں کو انکار کرنے کی وجہ سے، نہ ماننے کی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا اللہ گمراہ کر دیتا ہے، یضل بہ کثیرا، بہت سارے لوگوں کو اس سے گمراہ کر دیتا ہے، ویہدی بہ کثیرا اور بہت سارے اس سے ہدایت پا جاتے ہیں. تو سوال پیدا ہوتا تھا کہ ہدایت پا جاتے ہیں تو چلو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن گمراہ کر دیتا ہے تو پھر ان کا کیا قصور ہوا؟ جن کو ہدایت ملی ان کا کوئی اپنا اس میں کمال تو نہ ہوا، اور جن کو گمراہی ملی ان کا کوئی اپنا اس قصور نہ ہوا. تو اللہ نے فرمایا کہ وما یضل بہ الا الفاسقین، وضاحت کر دی اللہ پاک نے کہ ایسا نہیں ہے، اللہ ایسوں کو گمراہ کرتا ہے جو پہلے سے فاسق ہوتے ہیں. وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ کرتا، یہ ماں نافیہ ہے اور اس نے کلیئر کر دیا کہ اللہ گمراہ نہیں کرتا مگر فاسقوں کو. تو فاسق جو ہوتے ہیں اس کی پھر آگے ہمیں ضرورت پڑی کہ فاسق کون ہے، کون لوگ ہیں جو گمراہ ہو جاتے ہیں اس قرآن کے پڑھنے سے. یعنی قرآن پڑھ کر بھی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، وہ فاسق ہیں، اور وہ فاسق ان کی پھر کیا پہچان ہے. قرآن مجید نے یہاں پر فرمایا پہلی تو ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کے وعدے کو پختہ کر لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ قرآن مجید میں کئی جگہ پر اللہ پاک نے لفظ میثاق ذکر کیا ہے، بھائی اخذنا میثاق بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے ہم نے پختہ وعدہ لیا. اسی طرح کئی جگہوں پہ لفظ میثاق وعدہ، اس میں تعلیمات کیا ہیں،
اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور قریبی رشتہ داروں سے، یتیموں سے، مسکینوں سے حسن سلوک سے پیش آنا. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور عام طور پر بھی لوگوں سے اچھی بات کہنا، خوش اخلاقی سے پیش آنا. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا. تو یہ تعلیمات اللہ نے پختہ وعدہ کے طور پر ذکر فرمائی کہ ہم نے ان سے پختہ وعدہ لیا. لہذا کوئی سابقہ امتوں میں سے ہے یا اس موجودہ امت میں سے، یہی آج بھی وعدے اللہ تعالیٰ کے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کا ادب و احترام کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان سے حسن سلوک سے پیش آنا. اس کی الگ سے بھی اللہ پاک نے تعلیمات دی اور طریقہ کار بھی اللہ پاک نے سمجھایا قرآن مجید میں کہ ماں باپ کے ساتھ کیسے پیش آیا جائے. اسی طرح غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، لوگوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ ملنا، یہ سارے معاملات تعلیمات دی اللہ پاک نے. اب پہلی بات یہ ہے کہ یہ جتنے احکامات ہیں یہ اللہ کا وعدہ ہے. نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، ان چیزوں کو جو لوگ ترک کر دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں اللہ کے وعدے کو، اور ان تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہوتے، وہ فاسقوں کی پہلی پہچان اور علامت ہے. دوسرا، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ حکم جو اللہ پاک نے ان کو دیا، کیا کہ رشتوں کو جوڑنا، ان یوصل، رشتوں کو جوڑا جائے، صلہ رحمی کی جائے. جو آپ کے رشتے ناتے ہیں آپس میں، بہن بھائیوں کے، اعزاء اقربا کے، ان رشتوں کو آپس میں جوڑنا، ان میں کوئی ایسی حرکت نہ کرنا کہ تمہارے رشتے جو ہیں وہ آپس میں ٹوٹ جائیں اور تم خواہ مخواہ میں ایک دوسرے سے ایسے دور ہو جاؤ کہ قسمیں کھا لو اور ایک دوسرے سے ملنے جلنے اور ایک دوسرے کے کام آنے کے سے تم جاتے رہو. لہذا جو رحمی رشتوں کو قطع کر ڈالے، رحمی رشتوں کو، بہن بھائیوں کے جو رشتے ہیں ان کو توڑ ڈالے، قطع کر دے اور آپس میں اختلاف اور پھوٹ پیدا کر دے، وہ فاسق ہے. اور تیسرا قرآن مجید نے فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. یہ بہت وسیع اصطلاح ہے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ بہت وسیع اصطلاح ہے، بہت وسیع. وہ تو خاص چیزیں آ گئیں، احکامات کی پیروی جو اللہ نے احکامات دیے، پھر اس کے ساتھ دوسری چیز آ گئی رشتہ داریوں کو جوڑنا، پھر تیسری چیز آ گئی زمین میں فساد. زمین میں فساد ایسے وہ جملہ کام جن کی وجہ سے تنفر پیدا ہو، جن کی وجہ سے جھگڑے پیدا ہوں، جن کی وجہ سے فساد برپا ہوں، لوگوں کے املاک کو نقصان پہنچے، لوگوں کی جائیدادوں کو نقصان پہنچے، جان و مال کو نقصان پہنچے، مساجد کو، عبادت گاہوں کو، سرکاری عمارات کو، ملک کو نقصان پہنچے. فرمایا وہ سارا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ آتا ہے. لہذا وہ فتنہ پرپریام، وہ ساری سازشیں، وہ سارے فسادات، جھگڑے، یہ جن لوگوں کے اندر ہیں، فرمایا وہ فاسق ہیں. ایسے لوگوں کو ہدایت میسر نہیں آ سکتی قرآن مجید سے. وہ مزید چونکہ ان کے اندر گند پڑا ہوا ہے، ان کے اندر چونکہ آلریڈی جو ہے وہ انکار ہے، ضد ہے، ہر دھرمی ہے، فسادات ہیں. لہذا اللہ نے بھی ان سے اپنی رحمت کی نظر اٹھا لی، اللہ نے بھی اپنی رحمت کی نظر ان سے اٹھا لی. ایسے لوگ جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ ان کو ہدایت میسر آئے، ہدایت کا نور ملے، وہ انکار کر کے اپنی ضد کی وجہ سے، ہر دھرمی کی وجہ سے اور بھی گمراہی کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں. قرآن مجید نے فرمایا اولئک هم الخاسرون، اولئک هم، اس کے اندر حشر پیدا کر کے اللہ نے فرمایا یہی لوگ نقصان اٹھانے والے. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول منظور فرمائے.